یہ ان دنوں کا قصہ ہے جب میرے والد صاحب امرتسر میں رہتے تھے۔ ان کی عمر اس وقت تقریباً 20 یا 22 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ وہ اپنے ہم عمر دوستوں کے ہمراہ آس پاس کے جنگلات میں شکار کی تلاش میں گھومتے رہتے تھے۔ ان دنوں یہ جنگل چھوٹے بڑے جانوروں سے بھرا پڑا تھا۔ ان میں ہرن قابل ذکر ہے۔ ہرن تو ان جنگلاتوں میں ایسے گھومتا رہتا جیسے مانو بھیڑ بکریاں ہوں۔ ایک دن موسم خاصا خوشگوار تھا۔ آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور لگتا تھا جیسے کہ پل بھر میں موسلا دھار بارش برس پڑے گی۔ ان سب نے مل کر شکار کا پروگرام بنایا اور 2 عدد شکاری کتوں کو لے کر جنگل میں نکل گئے۔ شکاری کتوں کی زبان باہر لٹک رہی تھی اور ان کے جسم کمان کے مانند مڑے ہوئے تھے۔ ان کی رسیاں ان لوگوں نے مضبوطی سے تھام رکھی تھی۔ باقی کی کہانی آپ والد صاحب کی زبانی سنیے۔ ہماری ٹولی میں 10-12 لڑکے شامل تھے۔ ہم نے گھروں سے مرچ مسالہ وغیرہ ہم نے اپنے ساتھ ہی لے لیا تھا۔ ہمارا ارادہ تھا ہم ہرن وغیرہ کا شکار کر کے بجائے اس کا گوشت گھر لانے کے وہیں بھون کر کھائیں گے۔ جب ہم جنگل کے نزدیک پہنچے تو آسمان میں بجلی چمک رہی تھی۔ آسمان کی گرگراہٹ کے ساتھ آسمان سے پانی برسنے لگا۔ ہم درختوں کی سائے میں رک کر بارش کے تھمنے کا انتظار کرنے لگے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان دنوں ایسے علاقے میں چھلاوے وغیرہ بہت پائے جاتے تھے۔ چھلاوا ایک ایسی چیز ہے جو کہ جاندار اور بے جان کا روپ دھار لیتی ہے۔ یہ چیز انسانوں کو خوفزدہ کرنے کی حد تک محدود رہتی ہے، اور انسان اگر کمزور دل کا ہو تو دہشت کے ہی مارے وہ مر جاتا ہے، مگر جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں وہ اس کی حرکتوں سے بہت محظوظ ہوتے ہیں۔ میرے والد صاحب اور ان کے دوستوں کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ چھلاوا بھی کوئی نام کی چیز ہے، کیونکہ ان کا کبھی ایسی چیزوں سے واسطہ نہ پڑا تھا۔ ابھی وہ سب بارش کے رکنے کا انتظار کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک ہرن کا بچہ دیکھا جو بڑی بے چینی کے عالم میں بارش سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگتا پھر رہا تھا۔ ہم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور بھاگ کر اس کو گھیر لیا، اور ایک لڑکے نے اس کو بازوؤں میں اٹھا لیا۔ بچہ اپنی زبان میں چیخنے لگا، مگر ہم تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہے تھے جس نے بیٹھے بٹھائے ہمارے لیے بہترین خوراک کا انتظام کر دیا تھا، ورنہ بارش میں ایسا ممکن نہیں لگ رہا تھا۔ ہم کچھ لڑکے جنگل میں داخل ہو کر سوکھی لکڑیاں اکٹھا کرنے لگے تاکہ ہرن کے بچے کو ذبح کر کے اس کا گوشت بھون کر کھانے کا بندوبست کریں۔ اور جس لڑکے نے ہرن کے بچے کو گود میں اٹھا رکھا تھا وہ میرے پاس کھڑا اپنی خوش قسمتی پر گفتگو کرنے لگا۔ میں بھی اس کے ساتھ باتوں میں شریک تھا کہ یکایک میری نظر اس بچے پر پڑی تو میرا سانس گلے میں اٹک کر رہ گیا اور خوف سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میری حالت کو بھاپتے ہوئے جس لڑکے نے ہرن کا بچہ گود میں اٹھایا تھا اس نے میری خیریت پوچھنے کے لیے چند قدم آگے بڑھانے کی کوشش کی تو وہ ناکام رہ گیا، کیونکہ میری نظروں کے سامنے اس ہرن کے بچے کی ٹانگیں 5 فٹ کے لگ بھگ ہو گئیں اور اس کا چہرہ گدھے کے چہرے جیسا ہو گیا۔ میں نے خوف سے تھوک نکلتے ہوئے اس کو حقیقت بتانے کی کوشش کی، مگر دہشت سے میری آواز گلے میں ہی پھنس کر رہ گئی۔ لیکن مجھ سے پہلے ہی وہ ساری صورتحال بھاپ چکا تھا۔ اس نے گھبرا کر چیختے ہوئے اس بچے کو نیچے پھینکا۔ ہم چیختے چلاتے گھر والے رستے پر بھاگنے لگے۔ میری چیخوں کی بازگشت جنگل تک میں گونجتی چلی گئی، اور غالباً ہمارے دوسرے ساتھیوں نے بھی ہماری چیخیں ضرور سنی ہوں گی، مگر ہمیں اپنا ہوش و حواس کہاں تھا۔ بارش میں بھاگتے ہوئے کئی بار ہم ٹھوکر کھاتے ہوئے گرے، مگر دوبارہ اٹھ کر بھاگنے لگتے۔ ہمیں بھاگتے ہوئے اپنے پیچھے سے بھیانک آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں، مگر ہم ان پر کان دھرے بغیر سیدھے بھاگتے جا رہے تھے۔ جیسے ہی ہم اپنے گھروں کے نزدیک پہنچے تو خوف و دہشت سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔
آنکھ کھلی تو چاروں طرف گھر کے افراد اور دیگر جاننے والوں کا ہجوم دیکھا۔ ہوش میں آنے کے بعد پتہ چلا کہ مسلسل 2 روز تک بے ہوش ہونے کے بعد آج ہوش میں آئے ہیں۔ پوچھنے پر انہوں نے یہ تمام واقعہ بتایا تو وہ یہ سن کر ہنسنے لگے کہ ہمارا واسطہ کسی چھلاوے سے پڑ گیا تھا۔ پھر ان سب نے بتایا کہ یہ مخلوق صرف اور صرف خوف زدہ کرنے کی حد تک انسانوں کو ڈراتی ہے۔ اب یہ انسان کا اپنا دل گردہ ہے کہ وہ خوف و دہشت کو کسی حد تک برداشت کر سکتا ہے۔ یہ بیابان ویرانوں میں بکثرت پائے جاتے ہیں اور ہر قسم کا روپ دھرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ہر قسم کا روپ دھرنے کی صلاحیت رکھنے کی وجہ سے فوراً موقع کی مناسبت کی وجہ سے روپ دھار کر معصوم اور سیدھے سادے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ اسی طرح کا ملتا جلتا واقعہ انہوں نے اور بتایا۔ کچھ عرصہ پہلے کچھ عورتیں کپاس چننے کے لیے کھیتوں میں تھیں۔ ان عورتوں میں وہ عورت کپاس چنتے چنتے ہوئے بے خیالی میں ذرا دور نکل گئی کہ اچانک اس کی نظر چاندی کے ہسلی پر پڑی۔ ہسلی ایک ایسا زیور ہوتا ہے جسے عورتیں بڑی شوق سے اپنے گلے میں پہنتی ہیں۔ یہ چوڑی کی شکل میں بنا ہوتا ہے مگر ایک طرف سے کھلا ہوتا ہے۔ اس عورت کو جب یہ ملا تو اس نے سوچا کہ شاید کسی عورت کا گر گیا ہوگا۔ اس نے چپکے سے اٹھا کر اس نے اپنے گلے میں پہن لیا اور اس پر دوپٹے کی اونٹ کر لی تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ بعد میں وہ دوسری عورتوں کے ساتھ کپاس چننے میں مصروف ہو گئی اور دل ہی دل میں وہ خوش ہو رہی تھی کہ کپاس چننے کی مزدوری کے ساتھ ساتھ ایک قیمتی زیور بھی ہاتھ لگ گیا۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں غرق تھی، اسے گلے میں چبھن سی محسوس ہونے لگی۔ اس نے جیسے ہی گلے کو ہاتھ لگایا تو اس کو نرم شے کا احساس ہوا۔ اس نے نظریں نیچی کر کے گلے کی طرف گھمائی تو اس کی خوف سے چیخ نکل گئی۔ ایک دھاری دار موٹا پیلا سانپ اس کے گلے میں لپٹا ہوا تھا۔ اس نے گھبرا کر دونوں ہاتھوں سے اسے گلے سے اتارا اور گھما کر دور کھیتوں میں پھینک دیا۔ اس کے چیخنے سے دوسری عورتیں بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچیں۔ جب ان کے پوچھنے پر اس نے سارا قصہ بتایا تو ان میں سے ایک سیانی عورت نے چھلاوے کے بارے میں بتایا۔ یہ سن کر وہ سب حیرت زدہ سے اس عورت کو دیکھ رہے تھے۔ جس طرف اس عورت نے اس سانپ کو پھینکا تھا وہاں سے ایک بچے کی ہنسنے کی آواز سنائی دی کہ لے لو اپنی نئی ہسلی کا مزہ اور چھپاؤ اپنی سہیلیوں سے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پچھلے مہینے ہی دتا کمہار شہر سے سودا سلف لے کر گاؤں آ رہا تھا کہ شام پڑ گئی اور چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا۔ وہ اپنی دھن میں مگن گاؤں کی طرف جانے والے راستے پر چلتا چلا جا رہا تھا کہ یکایک اس کی نظر ایک عورت پر پڑی جس نے سرخ لباس سے تن کیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ مکمل زیور بھی پہن رکھے تھے۔ اور راستے کے عین درمیان وہ بڑے پتھر پر بیٹھی تھی۔ پہلے تو کمار اسے دیکھ کر ڈر گیا کہ شاید وہ کوئی چڑیل ہے، مگر جب اس نے اس کے پاؤں دیکھے تو وہ بالکل سیدھے تھے۔ اس سے کچھ حوصلہ ہوا اور وہ ڈرتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور کہنے لگا تو تم کو کون ہو بیوی، اور کیوں اس وقت رات کے اندھیرے میں اس راستے میں بیٹھی ہوئی ہو؟ دتے کے پوچھنے پر وہ رونے لگی جیسے کافی عرصے کے بعد اسے رونے کا موقع ملا ہو۔ رونے کے دوران اس نے یوں ہچکی لیتے ہوئے بتایا کہ اس کے آج ہی دوسرے گاؤں کے ایک شخص رشید تیلی سے شادی ہوئی ہے۔ وہ یہاں سے تیسرے گاؤں بھا کر جا رہی ہے۔ راستے میں وہ پیدل چلتے ہوئے تھک گئی اور مزید پیدل چلنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اس کا شوہر غصہ ہو گیا۔ اس نے کہا تو یہاں بیٹھ، میں ابھی آیا، دیکھتا ہوں کہ کوئی سواری مل جائے۔ مگر اب 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، میرے شوہر کا پتہ نہیں ہے، میرا شوہر کہاں چلا گیا؟ وہ جس وقت چلے تھے اس وقت گاؤں میں کوئی سواری وغیرہ موجود نہیں تھی، کیونکہ گاؤں کی سواری عموماً شہر گئی ہوئی تھی اور ہمیں گھر بھی پہنچنا تھا۔ اس لیے مزید انتظار کرنے کے بجائے ہم پیدل ہی چل پڑے۔ مگر آدھے راستے آتے ہی میرے قدموں نے مزید چلنے سے انکار کر دیا۔ تھک ہار کر میں نے بھی آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تو رشید تیلی سواری ڈھونڈنے نکلا تھا تاکہ ہم اپنے گھر پہنچ سکیں۔
اب اتنی دیر ہو گئی ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے شوہر کے ساتھ کچھ ہو نہ گیا ہو۔ رات کا اندھیرا بھی پھیل چکا ہے اور اس رات میں مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ اگر اس لیے تم مجھے اپنے ساتھ میرے شوہر کو ڈھونڈنے چلو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ اس نے دتا کمار سے کچھ اس طرح سے منت کی کہ دتا نے کچھ سوچے سمجھے بغیر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر ساتھ ہو لیا۔ ابھی اس نے آدھا سفر ہی طے کیا ہوگا کہ اس کے کانوں میں بکری کے منمنانے کی آواز سنائی دی۔ اس نے گھبرا کر نیچے دیکھا تو دہشت سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس کے پاؤں من وزن بھر کے ہو گئے اور اس کا جسم یوں ہو گیا جیسے کاٹو تو لہو نہیں، کیونکہ اس کے ہاتھ میں اس عورت کے ہاتھ کے بجائے کسی بکری کے کان تھا۔ اس نے چیختے ہوئے اس کا کان چھوڑا اور سر پر پاؤں رکھ کر گاؤں کے جانب بھاگ اٹھا۔ گھر آ کر اسے 3 روز تک سخت بخار رہا اور اس کے بعد وہ خوف و دہشت سے 1 روز مر گیا۔ گاؤں میں یہ خبر ملی کہ اس کی موت ہو گئی ہے تو گاؤں میں خوف و ہراس کا ماحول پھیل گیا تھا، کیونکہ گاؤں والے جانتے تھے کہ ایسی موتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں کہ جس کے پیچھے صرف اور صرف چھلاوا تھا۔ تو دوستو، کہانی کیسی لگی؟ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔